قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور سب کچھ پیدا کیا گیا تمہارے واسطے، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، اور پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ حمد و صلاۃ و بعد دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اجدی اے بابرکت محفل حضور علیہ السلام دے میلاد دی محفل ہے، جس جگہ میری آقا علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، یا آپ علیہ السلام دی عزت عظمت شان میں بیان کیتا جاندہ ہے، اتھے اللہ رب العزت دی رحمتاں دا نزول ہوندہ ہے۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ان رحمتاں دے وچوں حصہ عنایت فرماوے، اور مولا کریم ذکر مصطفیٰ دی برکت دے نال میری تواڈی اور بانیان محفل دی تمام پریشانیاں، مشکلات و آفات دور فرماوے۔ میرے تو قبل علامہ سے بڑی خوبصورت اور اصلاحی گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت انہاں دے علم دے اندر، عمل دے اندر اضافہ فرماوے، اور سانو انہاں دی گلاں دے اتے گفتگو کرن دی، عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میں تواڈے سامنے سورۃ القلم دی چند آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انہاں دے ضمن دے اندر گفتگو کرن دا ارادہ ہے، چند گلاں سرکار علیہ السلام دی شان دے حوالے دے نال، اور چند گلاں اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال کرن دی کوشش کرے سا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق سچ بولن دی توفیق عطا فرماوے، اور مینوں اور تہانوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات عزیز وقار جدن بھی سرکار علیہ السلام نو ایذا دتی گئی یا تکلیف دتی گئی، یا حضور علیہ السلام نو تانا دیتا گیا، یا آپ علیہ السلام نو مختلف غلط گلہ کیتیاں گئیاں، تو ہمیشہ دفاع حضور علیہ السلام دی ذات گرامی دا اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ دے حبیب ہیں، اللہ دے، اور حبیب بیک وقت اس میں فائل بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے، یعنی حضور محبوب بھی ہیں اور حضور محب بھی ہیں۔ اس وجہ تو سرکار علیہ السلام نے جس وقت بھی تکلیف دیتی گئی، تانا دیتا گیا، آپ دے بارے غلط گل کیتی گئی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا دفاع خود فرمایا۔ سورۃ الضحیٰ دا شان نزول تو سا پڑھ کے ویکھ لو، سرکار علیہ السلام دی ذات گرامی دے ہوتے کچھ عرصہ وستے وہی دا آمنا رک گیا، جس دی خاص حکمتاں ہیں۔ کافرین نے آکھنا شروع کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ناراض ہو گئے، یا محمد دے رب نے محمد نے چھوڑ دیتا، نقل کفر نہ باشد۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کہ سونیا
میں نے چاش دے وقت دی قسم ہے یا رات دی قسم ہے جدو چھا جاوے یا تیرے چہرہ ودوحا دی قسم ہے تیری زلف امبرین دی قسم ہے تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہیں اور نہ ہی تیرے اتنے ناراض ہویا بلکہ تیرا تے ہر آن والا لمحہ پہلے کو لو بہتر ہے اور ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائسی کہ پس تو راضی ہو جاسی۔ اسی طرح سورۃ القلم اس دا شان نزول ابتدائی اتندہ یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام ابتدائی دور دے اندر کے جو قرآن کریم پڑھ کے سنان دے ہن تبلیغ کریں دے ہن اور دین دا پیغام امت تک پہنچیں دے ہن تو جڑے دشمنان اسلام ہن انہوں نے حضور علیہ السلام کو تانا کرنا شروع کیتا تانا دیونا شروع کیتا سرکار علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک بعض نے آکھے کہ مجنون بعض نے آکھے شاعر ہے اس قسم کی گفتگو کی ویسے قاعدہ اور کلیہ یہ ہوتا ہے کہ البجینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر ایک ہوندہ ہے مدعی اور ایک ہوندہ ہے مدعا علیہ مدعی گواہ پیش کریں دے اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ کل قسم نہیں جاتی لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہوگی جدی چاہون والے ڈھیر ہوں اور جیڑی معروف ہستی ہوگی جس کو سارے جان دے ہوں تو بعض اوقات قاعدہ اور کلیہ تبدیل بھی ہو جاتا جی ساتھ ہی مثال پیش کر دیں ماں اسی تے اپنے آقا تے قدمہ دی دھول دے برابر بھی نہیں اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ پیر صاحب میرے پیسے کھا گئے پیر صاحب نے پیسے دیونے دعویٰ کر دے وے میرے ہوتے میں آکھا کہ میں قسم اٹھا کے بریت دینا جڑے مرید حسن جانن والے حسن اکثر ساڑھے پیر صاحب پر قسم نہ لو انہاں دی جاتے بریت اساں دے دیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اصلیت تو واقف ہے کہ ساڑھے پیر سے بھی ہو جائے بندے نہیں ہیں شریف آدمی ہیں تو قائلہ اور کلیہ بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے ہستی کے مطابق اور جس وقت کائنات بنی ہوگی جیڑا اللہ دا حبیب ہوگی قائدہ اور کلیہ دا یہ بنتا ہے کہ انہاں آکھیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور شاعر ہیں یا حضور مجنو ہے کہ حضور علیہ السلام خود قسم اٹھا کے فرماوے نا کہ نہیں میں شاعر نہیں ہاں یا میں مجنو نہیں ہاں مگر قربان جاما رب نے فرمایا سونیا تینوں قسم اٹھاون دی ضرورت نہیں ہے تیری جگہ دے اتے قسم اٹھا کے تیری بریت اسی دی سی میں نون والقلم وما یسطرون ان حروف مقطعات دے وچ میں نو قلم دی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم لکھے اس دی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا تو اپنے رب دی نعمت دے نال سیرے تو مجنون نہیں تیرے واسطے تے ایسا اجر ہے جڑا ختم آون والا نہیں اور تینوں تے اساں اخلاق عظیم دے مرتبے دے اوتے فائز کیتا سبحان اللہ اچھا بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے کہ اگر جڑے ہوندے نا جی جنہاں دے نال خطاب کیتا جاندا ہے اگر وہ زبان نو جانن والے ہوئے نا تو پہلا جواب انہاں نو مبہم رکھ کے دیتا جاتا ہے اگر پنجابی زبان وچ اس نو کر لوی اساں مزید آسان تے اینو آدن گل للے وچ رکھ کے کرنا یہ گل اولے وچ رکھ کے کرنا مثال تانوں پیش کرا سادی جئی میرے کول تساں پوچھو جی پیر صاحب تساں مفتی صاحب تے ناراض ہو سوال تہاڈا کی میں تو ان جواب دے میں ذرا مفتی صاحب دی محفل پڑھی جاؤں جواب تو بنتا ہی کہ میں تو ہاں یا نہ جواب دے لیکن میں تو گل اولے وچ رکھ کے جواب دیتا کہ میں ذرا محفل پڑھی جاواں تسی سمجھ گئے کہ پیر صاحب تے محفل پڑھن پہ وندن تے ناراض کیویں ہو سکدے ایندے کیا انہاں دا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام شاعر ہیں یا حضور علیہ السلام مجنون ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون بعض مفسرین نے تفسیر صوفیانہ دے تحت لکھا ہے کہ نون تو مراد دہن مصطفیٰ اور قلم تو مراد زبان مصطفیٰ اور وما یسطرون تو مراد جو کچھ اس زبان تو جاری ہو انہاں دا دعویٰ ہے کہ حضور شاعر ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مصطفیٰ تیری زبان دی قسم جو کچھ اس زبان تو جاری ہوتا ہے اس دی قسم سمجھن والے آپ پہ سمجھ گئے کہ جلے رب اس زبان دی قسم پہ چاہتا ہے اور اس منہ دی قسم پہ چاہتا ہے اور جو کچھ اس زبان دے وچ جاری ہوتا ہے او دی قسم پہ چاہتا ہے وہ شاعر تے مجنون کیویں ہو سکتا پہلا جواب اللہ نے قسم دے اندر ہی عطا فرمایا قسم دے اندر ہی دے چھوڑے حضور علیہ السلام دی زبان دی قسم اٹھا کے اور جو کچھ اس زبان تو جاری ہوتا ہے وہ دی قسم اٹھا کے اور پھر کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہاں نو گل دی سمجھ نہیں آتی انہاں نو پھر گھر لڑے دے اتے چاڑ کے دسنی پوندی ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو مڑ گل بندہ کھول کے دس تو پوچھا پیر صاحب مفتی صاحب تے ناراض ہو یا نہیں
میں اکثر اچھا بھی تو پہلی گل تو نہیں سمجھ آئی تو میں سادہ انداز دسے نہیں وہ میرے بھائی ہیں دوست ہیں میں کوئی ناراض نہیں میں تو محفل پڑھن رہتا تو گل جنہوں نے قسم کے ذریعے سمجھ نہ آئی اللہ نے مزید کھول کے بیان فرما دیتا ما انت بنعمت ربک بمجنون کہ جنہوں نے قسم کے ذریعے سمجھ نہیں آئی جواب قسم کے ذریعے سمجھ لو کہ میرا محبوب اپنے رب دی نعمت دے نال سرے تو مجنون اتنے نعمت تو مراد یا نبوت ہے یا اس تو مراد ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان دے وچوں جو کچھ نکلتا ہے رب تعالیٰ اس نے پورا فرما دے اور پھر اگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سونیا تیرے واسطے ایسا اجر ہے جڑا ختم ہونے والا نہیں اور تیسرا جملہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے شاعر آدم میں رب کو کے پہ فرمائنا کہ سونیا تن تو اس اخلاق عظیم کے مرتبے دے ہوتے غالب کی اور نون والقلم وما یسطرون دا اور بھی کئی معنی مفسرین نے کیتے ہیں والقلم وما یسطرون تو مراد وجود مصطفیٰ بھی ہے اور اس تو مراد نور مصطفیٰ بھی ہے کیونکہ حضور ساری کائنات حضور علیہ السلام نے نور تو بنائی ہے کائنات کا سارا سسٹم میرے آقا علیہ السلام دے ارد گرد گھوم رہا ہے اور سارا سسٹم حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تو ہی چل رہا ہے حضور اس کائنات کی اصل ہے اور حضور اس کائنات کی روح ہے حضور ہند ایسا ہے اگر حضور نہیں ہیں تو پھر ایسا بھی نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں لوح بھی تو سو اور قلم بھی تو سو اور تواڈا ہی وجود الکتاب ہے یہ دا کیا مطلب ہے اور کمال دی گل ہے کہ اتنے تو ہے نا والقلم وما یسطرون قلم پہلے ہے وما یسطرون بعد دے اندر ہے اور اقبال نے کہ فرمایا لوح بھی تو لوح پہلے ہے قلم بعد دے اندر ہے اس دے اندر کیا حکمت عملی یاد رکھو لوح جڑا ہوتا ہے نا اس میں جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے قلم کو جی تو لوح ہے لمن والا اور قلم ہے دیون والا تو اقبال اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور پہلے ہیں لوح یعنی پہلے ہیں اللہ کو لمن والا اس اعتبار دے نال اللہ رب العزت عطا فرماون والا ہے محبوب پہلے رب کو فیض لمن والا اور بعد جن قلم پہلے رب کو لیندن بعد جن مخلوق نو دین اللہ یعطی و انما انا قاسم اللہ ہر شے عطا کرے گا اور میں ہر شے تقسیم کرے اور چونکہ سارا سسٹم حضور دے وجود دے نال چل رہا ہے اور یاد رکھو جڑی کتاب ہوندی ہے نا وہ کاغذ اور مجموعے دے کاغذ اور قلم دے مجموعے دا نام تو فرمایا تیرا وجود الکتاب سونے تواڈا جڑا وجود ہے وہ الکتاب ہے یعنی سارا کائنات دا سسٹم تواڈے وجود دے تحت چل رہا ہے اور پھر اگلی گل اس تو بھی زیادہ کمال دی تھی فرمایا گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب یہ گنبد آبگین رنگ کے گنبد آدن گنبد تو مراد گنبد ہو گیا آبگین رنگ ہو گیا کہ نیلے رنگ کا آسمان کی طرف اشارہ ہے جس طرح سے ہم کھلی جگہ دے بیٹھے نا ایک دفعہ ذرا پیچھے بیٹھے انج لگ رہا ہے کہ جی میں زمین آسمان زمین کے نال مل رہا ہے جتھے تواڈی نگاہ دی وسعت ختم ہوندی ہے نا آسمان زمین کے نال مل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک گنبد ٹائپ گنبد بن رہا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جڑی ساری کائنات ہے نا یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ دے اندر اس طرح ہے کہ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب تواڈی ذات بحر بے کنارے ایک سمندر ہے اور یہ ساری کائنات تواڈے سامنے ایک بلبلے دی حیثیت نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا تیرے نال تے تیرے رب دی نعمت تو سیرے تو مجنون نہیں اور پھر اگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ تیرے واسطے ایسا اجر ہے جڑا ختم ہونے والا نہیں یہ کیوں فرمایا کہ تیرے واسطے ایسا اجر ہے جڑا ختم ہونے والا نہیں وہ دی وجہ یہ ہے کہ دنیا دے اندر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں جتنے اعمال صالح ہو رہے ہیں وہ دی بیس اور بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تو سا داڑھی رکھی ہے تے کس وجہ تو رکھی حضور نے رکھی توڑے سر تے ٹوپیاں ہیں تے کہ دی وجہ تو ہیں میرے آقا علیہ السلام دی وجہ تو ہیں آج ساڑھی عزتہ ہیں تے کس دی وجہ تو ہیں کوئی رزق حلال کماندہ ہے تے کیوں کماندہ ہے میرے آقا نے سکھایا کوئی جھوٹ نہیں بولتا تے کس نے دسے ہے آقا علیہ السلام نے دسے تو حضور دا ہر ایک امتی جو نیک کام کرے سی
جتنا نیک عمل کرندہ جاسی اس کا ثواب حضور کو بھی پہنچی، کیونکہ حدیث پاک ہے ادال الی الخیر کفائلی، نیکی دی طرف رہنمائی کرن والا اس طرح ہے کہ گویا کہ وہ آپ نیکی کرن والا۔ تو جو نیکی تساں کرے سو او دا عمل اس دا ثواب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بھی پہنچ دا رہا، اس وجہ تو نیکی کیتی کرو تاکہ آقا دی بارگاہ دے اندر بطور ہدیہ پیش ہوندی رہے اور نیکی دا شوق پیدا کرو۔ اور پھر صرف اللہ رب العزت نے ان آیتاں دے اندر اپنے حبیب دا دفاع ہی نہیں کیتا، یعنی صرف شان نہیں بیان کیتی، اس تو بعد جنہاں نے حضور علیہ السلام دے بارے گل کیتی آئی نا، اللہ رب العزت نے اس دی 9 بری صفات بیان فرمائیاں اور اس دی سرزنش بھی کیتی، فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّسِيمٍ مُّتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ 9 صفتیں بیان فرمائیاں کہ نیکی کو روکن والا ہے، کوڑیاں قسمہ چاون والا ہے، تجاوز کرن والا ہے، بڑا اور آخر دے اتے فرمایا زنیم، زنیم دا مطلب ہے کہ بد اصل ہے، دیتا اصل ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اور آخر تے فرمایا کہ ایتا بد اصل ہے، ایتی تے اصل ہی کوئی نہیں، یا رسول اللہ تو آڑے خلاف گل کریں گے۔ اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے زنیم ماخوذ من زنمت الشات، کہ زنیم دا لفظ ماخوذ ہے زنمت الشات کو لو، اور زنمت الشات آدن پہاڑی ایک بکڑی ہوندی جے دا کان اور گردن دے وچ گلڑ ہوندا جدی اصل کوئی نہیں ہوندی، یہ نو نہ کان آکھیا جا سکتا ہے نہ گردن آکھی جا سکتا۔ تو ولید بن مغیرہ جڑا میرے آقا دے خلاف گفتگو فرمائندا، ادھے والد نے منیا ہی نہیں 18 سال کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، تو رب نے فرمایا کہ تو میرے محبوب کے بارے گفتگو کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور شاعر مجنوں ہے، تیری اپنی اوقات کیا ہے، تو خود بتاثر سرزنش بھی فرمایا۔ یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام دا دفاع کریں دے ہوئے سرکار علیہ السلام دے دشمنان دا کان کھیچنا ہے سنت خدا۔ لوگ آدھے نا مولوی سختی کریں دیں، رب نے کتنی سختی فرمائی، کدی چلو ساڑھی گلتے تو نا سی یقین، کدی آپ اس ان آیتیں دی تفسیر اٹھا کے پڑھ لگے اور ایک ایک لفظ ہوتے جتنے 9 لفظ اللہ نے بیان فرمائے نا، ایک ایک لفظ دا معنی پڑھ کے بھی کہا کہ رب نے کہ کو جو اس نے آکھے، اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سوڑیاں اسا تے تینو اخلاق عظیم دے مرتبے دے اتے غالب کیتا ہے، فائز کیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا الْأَخْلَاقَ کہ ایسا تینو اخلاق عطا فرمایا، بلکہ فرمایا لَعَلَىٰ اخلاق دے اتے غالب کیتا ہے۔ وَالْقَلِمَةُ عَلَىٰ لِلْإِسْتِعْلَاء، عَلَىٰ دا کلمہ ہوندہ استعلاء واسطے، غلبے واسطے، غالب کیتا ہے اخلاق دے اتے۔ معنی اے ہو سی الرجل علی الفرس، آدمی گھوڑے پر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی گھوڑے دے اتے غالب ہے، چاہے تے گھوڑے دی بات سجے موڑے چاہے تے کھبے موڑے، ہمیں ہو دی مرضی۔ تو حضور علیہ السلام نے اخلاق تے غالب، اخلاق حضور تے غالب نہیں، تاکہ سمجھ جاؤ کہ اخلاق دی وجہ تو میرے آقا نو شان نہیں ملی، بلکہ اخلاق نو حضور دی وجہ تو شان ملی، غالب حضور دی ذات۔ اور رب 1,24,000 انبیاء سارے اخلاق لے کے آئے، سب نو اللہ نے اخلاق عطا کیتا، اخلاق تو بغیر نبی ہوندہ ہی نہیں، سب نو اللہ نے عظیم اخلاق عطا فرمایا، مگر کسی دے اخلاق نو اللہ نے عظیم نہیں فرمایا۔ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء، کیونکہ تبلیغ اخلاق تو بغیر ہو ہی نہیں سکتی، سارے لے کے آئے، مگر کسی دے اخلاق نو اللہ رب العزت نے عظیم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ باقی سارے انبیاء دی شان اپنی جگہ دے، حضور علیہ السلام اللہ دے حبیب، آپ دا دین آخری دین ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، اور آپ دا دین قیامت تک قائم اور دائم رہا ہے، اور حضور علیہ السلام سارے نبی دے امام۔ اس وجہ تو 1,24,000 انبیاء دے اخلاقیات اقل محمد مصطفیٰ نے عطا کر کے فرما دیتا کہ سونے آسا تو اخلاق عظیم دے اتے غالب کی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام اخلاقیات لے کے، شعور لے کے،
کل بھی میں جڑے لوگ اتھے اس نے گل کیتی آئی دوبارہ تو انہوں سبق یاد دے وعدے میں کہ میرے آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام جس معاشرے دے اندر آیا ہے وہ معاشرہ انتہائی جاہل معاشرہ، پانی دی وجہ تو لڑائی چھڑ جاوے کہ کئی نسلہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بچیاں نو زندہ درگور کرتے ہیں، رشتہ داراں دے نال بد سلوکی ہوتی ہے، صلہ رحمی نن کریں دے، پڑوسیاں دے ہاتھ کھانے ہیں، سخت تباہ لوگ ہیں، انہاں دے وچ شعور نام دی کوئی شے نہیں۔ تو حضور علیہ السلام آئے، میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے شعور عطا کیا۔ حضور کیا چیز لے کے حضور علیہ السلام توڑا اور سادہ ایک ہی عقیدہ ہے نا کہ میرے آقا علیہ السلام ولادت کل پہلے بھی موجود ہے، کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی ہم جدہ آدم اور مٹی پانی دے وچ، آدم مٹی اور پانی دے درمیان ہے۔ اگر حضور پہلے بھی موجود ہے اور اپنے رب دے کل موجود ہے تو کیا ضرورت پئی کہ حضور علیہ السلام نے دنیا دے اتنے بھیجیا گیا؟ آخر کوئی تو مقصد آئی نا کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا دے اتنے تشریف فرما ہو، کس وجہ تو میرے آقا علیہ السلام شان تو حضور دی پہلے بھی آئی، وجود پہلے بھی آئی، مگر میرے آقا دنیا دے اتنے جو آئے کسی مقصد دیتا دیا ہے، انجھے تو نہیں آگا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ رب نے توڑے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا، ایک ایسی زندگی پیش کرنی ہے جیڑی توڑے واسطے مشعل راہ ہو۔ اور اگر ایسا حضور علیہ السلام کو حضور دی آمد دا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور شعور لے کے آئے، اور اگر آمد دا میلاد تو سے مناؤ، سرکار کی آمد نو مناؤ اور تواڈے اندر شعور پیدا نہ ہوئے تو پھر تسا غلامی رسول دا حق ادا نہیں کیتا۔ میرے آقا شعور لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام ویسے دنیا دے اندر جتنی محبت آئے نا، یاد رکھو ساری دی ساری انسان کو بگاڑ دی۔ تسی ویدے نہیں توڑے چھوٹ چھکر جڑے نوجوان ہیں انہاں نو محبت ہوندی ہے تو اس بعد نہ ماں پیو دی گل مندے نہ استاد دی کسی سے نہیں باغی ہو۔ واحد میرے آقا دی محبت ایسی محبت ہے کہ انسان کو شعور عطا فرمائے، جس نو عشق مصطفیٰ، جس نو حضور علیہ السلام دی ذات نال پیار ہو گیا، جدا تعلق حضور علیہ السلام دے نال جڑ گیا، جدی نسبت میرے آقا دے نال ہو گئی، اس وہ سمر جاندہ ہے، وہ دے اندر شعور پیدا ہو۔ اور اگر بندہ نعرے لاوے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساڑی اصلاح نہ ہوئے، ساڑے اندر شعور نہ ہوئے، ساڑا باطن ٹھیک نہ ہوئے، ظاہر ٹھیک نہ ہوئے، تو وقت ایسا غلامی رسول نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ امیر المومنین ہیں تے اکھاں دے وچ آنسو ہیں، کسی نے پوچھا جناب اکھاں دے وچ آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا ایک او دور آئی کہ جس وقت میں اٹھ چا رہتا ہم تے 8 اٹھن دی قطار میرے کل سدھی نہیں ہوندی تے میرا والد میں نو ماردا۔ فرمایا آج او دور ہے کہ عمر دے نا تو کیسر و کسرہ جائے بادشاہ کم دے، تو اے شان کس نے عطا کی؟ میرے آقا دی محبت۔ اس مقام تے کس نے بٹھایا؟ میرے آقا دی محبت۔ تو سا روایت سن دے ہوندے ہو نا جی کہ حضور علیہ السلام تہجد دے وقت آئے، کس وقت آئے؟ رات جا رہی آئی، دیں آ رہے آئی، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماؤ۔ اور یہ علماء کے تفسیر کریں دیں، کے معنی بیان کریں دیں کہ اس وجہ تو کہ رات نے عرض کی تھی کہ میں نے بھی حصہ ملے، حضور میرے تشریف لے آمد، دن نے آکھے کہ میں نے بھی حصہ ملے، حضور میرے اندر تشریف لے کے آمد۔ تو اللہ نے دونوں نو راضی کرنے واسطے ایسا ٹائم رکھیا کہ جس دے وچ رات بھی شامل آئی، دن بھی شامل آئی، حضور تہجد دے وقت آئے، دونوں نو حصہ مل گیا، دونوں راضی ہو گئے۔ لیکن ذرا غور کرو، کدی اس نقطے دے اتر بھی غور کرو کہ اے اگر مقصد ای ہو جائے کہ دن نو بھی حصہ دیونا ہے تے رات نو بھی دیونا ہے تے اے مقصد تا مغرب دے وقت بھی پورا ہو سکتا ہے۔ رات آ رہی ہے، دن جا رہے ہے، مقصد تا اتھے بھی پورا ہو سکتا ہے تے حضور مغرب دے وقت آ جائے نا، اے تہجد دے وقت کیوں آئے؟ اے دے اندر حکمت عملی کیا ہے؟ انہی گل ہے، سوال بڑھتا ہے، ذرا اپنے عقل دے نال سوچو۔ ایک قاعدہ اور کلیہ جڑا تہجد دے وقت اسی لینے ہیں، مغرب دے وقت بھی ایو قاعدہ کلیہ لگتا ہے، دونوں نو حصہ مل جاوے۔ لیکن یاد رکھو ایسا کیوں نہیں ہویا اور حضور تہجد دے وقت کیوں آئے؟ اس دے اندر حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام مغرب دے وقت تشریف لے آندے تے اجالا جا رہے ہوندا، انھیرا آ رہے ہوندا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دن جا رہے ہوندا، اندھیرا آ رہے ہوندا۔ کل دا کوئی محقق وہ تحقیق کرے آ کہ اپنی تحقیق دے وچ بد شگونی لوے آئے اس گل کو، آکھیا کہ ایک ایسا نبی ہے کہ جیڑا آ رہا ہے اجالا جا رہا ہے تے اندھیرا آ رہا ہے۔ رب نے اس گل نو بھی اپنے حبیب دے اوپر گوارا نہیں کیتا، فرمایا اندھیرا جا رہا ہے اسی، اجالا آ رہا ہے اسی، تاریکی جا رہی اسی، بے شعوری جا رہی اسی، شعور آ رہا ہے اسی۔ سبحان اللہ، جیڑا نبی لے کے اجالا آیا، شعور لے کے آیا،
کہ او دے غلام انہیرے دے وچ ودے رہن تے مڑ انہاں کے غلامی رسول دا حق ادا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعور لے کے اجالا لے کے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور لے کے آئے ساڑی اصلاح نہ ہوئے ساڑا باطن ٹھیک نہ ہوئے ایسا حضور دی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کریے تو پھر غلامی رسول دا حق ادا نہیں اور یاد رکھو سیرت رسول دی گل چل دی پئی ہے سیرت رسول دے وچ سب تو پہلی اور بنیادی چیز پتہ کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دین تلوار دے نال بھی پھیلے ہے یہ دے وچ کوئی شک نہیں جتھے تلوار کی ضرورت ہے اتھے تلوار استعمال ہوندی رہے مگر یاد رکھو اس تو بھی زیادہ میرے آقا دے اخلاق دے نال پھیلے میرے آقا دی زبان دی مٹھاس دے نال پھیلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کلام دے نال پھیلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاقیات کیسے ہیں کہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں آپ ایمان لے آون کو پہلے عالم دین ہیں جس وقت اور اپنی سابقہ کتب پڑھ دیا فرمائیں کہ میں اپنی سابقہ کتب دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھ چکے ہوں اجے مسلمان کوئی نہ ہویا ایمان نہ لے کے دل دے اندر خیال آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چیک تک کرا کہ واقعی اللہ دے سچے نبی ہیں کہ نہیں جیڑا کچھ میں اپنی کتب دے اندر پڑھیا کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی دے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا فرمائیں اسے نیت دے نال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ارد گرد رانا شروع کر دیتا کہ چیک کرا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کس طرح ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معاملات کس طرح ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ارد گرد رہندا کہ کوئی موقع ملے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو چیک کر سرا فرمائیں ایک دن ہویا اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر تشریف لے کے آئے جو ہی آپ باہر تشریف لے کے آئے نا گھر تو باہر نکلے حجرے تو باہر نکلے ایک صحابی رسول آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی آقا فلاں علاقے والے ہیں اسا تبلیغ کی تھی وہ مسلمان ہو چکے ہیں کہ کچھ مال عنایت فرماؤ تاکہ انہاں دی تعلیف قلب ہو سکے یاد رکھو اس دور دے اندر زکاة دے مصارف دے بچو یا ایک خرچ اسلام دا اے بھی ہے کہ جڑے نوے مسلمان ہوندے ہیں تے غریب ہوندے ہیں تے انہاں نو مال دتا جاندا تاکہ انہاں دے دل دے اندر الفت پیدا ہوئے دین دے نال جڑ کے رہن پکے تے پیڑے رہن غربت دی وجہ تو وہ دین نو چھوڑ نہ جاویں ذرا پختہ ہو جاویں اس وجہ تو انہاں نو مال دتا جاتا تو عرض کی تھی آقا مال عنایت فرماؤ مال عنایت جو فرمائش ہوتے انہوں نے دسائیں تھے چلو دین دے ہوتے پکے پیڑے ہو گئے حضور نے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے علی المرتضیٰ کچھ مال ہے تا انہوں نے دیو عرض کی تھی آقا مال تا ہے کوئی نہ مال تا ختم ہو گیا تو زید بن ثانہ جڑے تاڑ دے اندر اللہ مسلمان ہیں نن ہوئے غیر مسلم ہیں آپ جلدی جلدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی تھی کہ جناب تانوں پیسے دی ضرورت ہے اس طرح کرو کہ میں تانوں ایڈوانس مال دے دینا پیسے دے دینا آپ مال رکھ لو فلاں تاریخ دے ہوتے مقررہ تاریخ دے ہوتے آپ دے بدلے اتنی کھجورہ میں دے دے میرے نال سودا ڈن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی تیرا میرا سودا ڈن ہو گیا جلے سودا مک گیا گل مک گئی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے انہوں کو وصول کر لے زید بن ثانہ چلے گئے میرے آقا نے وہ پیسے اس صحابی کو دے دیتے وہ صحابی رسول اللہ کے چلے گئے انہوں نے جنہوں نے دیمنے دے چھوڑے وقت گزردا گیا ہن زید تہائی چیک کرنا آقا دا امتحان لینا ہے تو زید جان بوجھ کے جڑی مقررہ تاریخ آئی نا اس تو 4 تو 5 دن پہلے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہوئے نا جان بوجھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سختی برتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سخت جملے بولے جیڑا اس وقت اتھے بولنا مناسب نہیں گستاخی کی تھی بے ادبی کی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک قمیض مبارک پکڑ کے چھکے جدو قمیض مبارک چھکیا نا حضرت عمر فاروق نال موجود ہیں آپ نے تلوار کھچی اور تلوار کھچ کے فرمایا او بدبخت تینوں بارگاہ رسول دے اندر حاضری دے آداب کا نہیں پتا کہ کیا اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر اس انداز دے اندر حاضر ہویا جانا مگر قربان جاوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ثانہ کو نہیں ڈانٹیا بلکہ حضرت عمر فاروق نے ڈانٹیا فرمایا اے عمر فاروق نرمی اختیار کر تینوں پتہ نہیں ہے کہ اللہ حلیم شخص کو نبوت عطا فرمائے فرمایا تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو میری بارگاہ چلتا جا کرے کہ یا رسول اللہ اس کو اس دا مال دیو اور اس کو اچھے انداز نال سمجھاویں کہ رسول اللہ دی بارگاہ کے اندر حاضری دے آداب کیا ہیں فرمایا ہن اس طرح کر جا اس کو نال لے کے جا ادا مال بھی اینو واپس کر تے جڑی جھڑکی لائی ہوئی اس جھڑکی دے بدلے کچھ مال ہور دے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثانہ نو لے کے گئے، جو مقررہ مال آئی حضرت زید بن ثانہ نو دے دیتا، اور اس تو بعد کچھ کھجورہ مزید حضرت زید بن ثانہ نو دیتی ہیں۔ تو زید بن ثانہ حضرت عمر فاروق کو آدن جناب میری کھجورہ تو مکمل ہو گئی ہیں، اے مزید کھجورہ کس واسطے؟ عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جیڑی متن جھڑکی لائیے ڈانٹے آئے، ایک کھجورہ اس جھڑکی دے عوض ہے اور ڈانٹن دے عوض ہے۔ اس وقت زید بن ثانہ آدن کہ اے عمر فاروق بس میں حق دے اتے پہنچ چکا، میں اپنی کتابہ دے اندر پڑھے آئی کہ جڑا اللہ دا آخری نبی ہو سی اس دا اخلاق اتنا عظیم ہو سی کہ جس قدر ہو دیا او دے نال جہالت بڑھتی جا سی، سختی بڑھتی جا سی، او دا علم ودہ ویسی، او دا اخلاق عظیم تو عظیم تر ہوندہ چلا جا سی۔ بس جو کچھ میں اپنی کتابہ دے اندر پڑھے آئی آج میں اپنی اکھا دے نال دیکھ لیا ہے۔ اے عمر فاروق ہوں گوارا نہیں، میں محمد مصطفیٰ دے ہوتے ہی ایمان لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، عرض کی تھی کہ میں اپنا ادھا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بطور نذرانہ بطور ہدیہ پیش کرے، اپنا ادھا مال دے چھوڑے۔ تو اسلام میرے آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کے نال پھیلے۔ آج جیسا حضور علیہ السلام دے امت میں ساڑھے اندر صبر نہیں ہے، ساڑھے اندر برداشت نہیں ہے، ساڑھی زبان مٹھی نہیں ہے، ساڑھے اندر اخلاق نہیں۔ یاد رکھو سب تو پہلے اخلاق پیدا کرو، اپنی زبان میں بٹھا کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو اور اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال ہیں، دو پہلوان کشتی پہ لڑ رہے ہیں، دو پہلوان اپنے زور دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کل پوچھیا کہ اے انس یہ کس چیز دا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی آقا زور دا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کون دیر زور آور ہے، کس نے اندر طاقت زیادہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تنو انہ تو بہتر اور طاقتور شخص دے بارے نہ دسا۔ عرض کی تھی آقا ضرور دسو۔ فرمایا انہ تو زیادہ طاقتور شخص وہ ہے کہ جس نے غصہ آوے اور غصے دے اتے کنٹرول کر۔ میرے آقا تے اخلاق تے ایسے ہیں، اور حضور کیسے اخلاق کے ہاتھ لے کے آئیں؟ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہے، ایک شخص حاضر ہویا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر، عرض کی تھی آقا میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا فرماؤ میرا بیٹا مل گیا۔ سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، صحابی نال موجود ہے، عرض کی تھی آقا اس دا بچہ فلاں مقام تے موجود ہے۔ اس نے عرض کی تھی آقا میں نے اجازت دیو میں اپنے بچے نو لے آؤں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا جا ٹھیک ہے تو اپنے بچے نو لے آ۔ جدو جاون لگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہر ایک مرتبہ میری گل سن۔ واپس بلایا، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہویا، فرمایا اس طرح کری کہ جس ٹائم جاوے نا تے اپنے بال نو ویکھے تے بال نو ویکھ کے اس نو بیٹا کہہ کے نہ پکاری بلکہ اس نو اس دا نام لے کے پکاری۔ عرض کی تھی آقا میرا پوتری تے ہے بیٹا کیوں نہ آکھاں اور نہ لے کے کیوں پکارا؟ فرمایا تو ہی کافی دیر دا بچھڑے ہوئے، تیری شفقت پدری ہو سی عروج دے ہوتے ممکن ہے۔ فرمایا تو جس نے مسلم جا کے بیٹا کہہ کے پکارے اور تیری آواز دے اندر ہوئے سوز و گدار اور تیرے بچے دے نال کھیڑن والا بچہ ہوئے یتیم، فرمایا یتیم بھی ہو سی دل آزاری۔ محمد مصطفیٰ اس چیز نو گوارا نہیں کرتے کہ انہاں دی موجودگی دے اندر کسی یتیم دی دل آزاری۔ میرے آقا علیہ السلام تے یہ میسج لے کے آئے اور یہ اخلاق لے کے آج اساں یتیمہ دی کفالت کیوں نہیں کریں دے، یتیمہ دا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل یتیم کہا اتیں، فرمایا میں اور یتیم دی کفالت